یہ سرزمین قربانی کی خوشبو سے مہک رہی ہے. یہ پہاڑ، یہ ریت کے ذرے ہر ایک شہید کے لہو کی گواہی دیتے ہیں. یہ بلوچستان ہے جہاں ماؤں نے ایسے بیٹے جنم دیے جو وطن پر مر مٹنے کو اعزاز سمجھتے ہیں. یہ وہ خطہ ہے جس نے دشمن کے مقابلے میں کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا، جہاں جنرل موسیٰ خان جیسے سپاہ سالار پیدا ہوئے. یہ کہانی ہے بلوچستان کے ان سپوتوں کی جنہوں نے مادر وطن کے لیے سب کچھ وار دیا اور اپنی بہادری سے آنے والے نسلوں کے دلوں میں محبت، وفاداری اور عزم پاکستان کی مشال روشن کر دی. ان دہشت گردوں نے ہمارے ہیروز کو نشانہ بنایا. وہ جوان افسر، انجینئرز اور مزدور جو بلوچستان کے پہاڑوں اور وادیوں میں ترقی، تعلیم اور روزگار کی نئی روشنی لے کر آئے تھے. انہوں نے مشینری جلائی، مزدور اغوا کیے اور خوف پھیلایا، مگر وہ بلوچستان کے عزم کو نہ جھکا سکے. بلوچستان کی عوام جانتی ہے کہ اصل دشمن وہ ہیں جو اس دھرتی پر خون اور نفرت کی سیاست کر رہے ہیں، اور اصل ہیروز وہ ہیں جنہوں نے وطن کی خاطر اپنا آج قربان کر کے ہمارا کل محفوظ بنایا. یہ وہ بیٹے ہیں جو واپس تو نہیں آئے، مگر ان کی قربانیوں کی روشنی ہمیشہ زندہ رہے گی. 6 ستمبر 1965 کو جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو بلوچستان کے فرزند سپاہ سالار جنرل موسیٰ خان نے قوم کی قیادت کی اور دشمن کو شکست دی. میجر جلال الدین ترین شہید قلعہ عبداللہ کے رہائشی 2014 میں شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے دوران شہید ہوئے. لیفٹیننٹ کرنل ریٹائر شفقت بلوچ جو اس وقت میجر تھے، لاہور پر بھارتی حملے کا سب سے پہلا سامنا کرنے والے افسر تھے. انہوں نے 17 پنجاب کی ڈیلٹا کمپنی کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کی ایک پوری ڈویژن کو پہلے ہی دن روک دیا. انہیں ستارہ جرات 2 مرتبہ 1965 اور 1971 کی جنگ میں بہادری پر دیا گیا. میجر محمد علی حیدری شہید کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے بہادر افسر کارگل جنگ 1999 میں قیادت کرتے ہوئے شہید ہوئے. انہیں تمغہ بصالت سے نوازا گیا. لیفٹیننٹ سیف اللہ شہید نوشکی کے رہائشی 17 مئی 2009 کو شمالی وزیرستان میں آپریشن راہ راست کے دوران شہید ہوئے. انہیں غیر معمولی بہادری پر ستارہ بصالت دیا گیا. لیفٹیننٹ جہانگیر مری شہید کوہلو سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے 10 جولائی 2009 کو باجوڑ میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. ان کی بہادری کے اعتراف میں کوہلو میں ایک سکول اور سڑک ان کے نام سے منسوب کی گئی. میجر جمال شیران شہید ایف سی نارتھ کے افسر ضلع کیچ سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے آپریشن ضرب عضب کے دوران پشاور میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے جان دی. لیفٹیننٹ مسعود الرحمان شہید کلات کے رہائشی 9 ستمبر 2004 کو وانا میں 54 بلوچ ریجمنٹ کے ساتھ خدمات انجام دیتے ہوئے شہید ہوئے. وہ کلات کے پہلے فوجی شہید تھے جنہوں نے آپریشن المیزان میں قیادت کرتے ہوئے بہادری کی مثال قائم کی. بلوچستان پولیس ملک کے سب سے مشکل محاذ پر جنگ لڑ رہی ہے. روزانہ خطرات کے باوجود اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے ڈی ایس پی اجمل ندیم سادوزئی شہید 2 مارچ 2022 کو کوئٹہ میں ایک ٹارگٹ کلنگ کیس کی تفتیش کے دوران شہید ہوئے. ان کی بیٹی زہرا خان نے بعد میں پولیس میں شمولیت اختیار کی تاکہ اپنے والد کے مشن کو جاری رکھ سکے. محبوب شاہ شہید کوئٹہ کے ایک فرض شناس پولیس اہلکار 31 جنوری 2025 کو ڈیوٹی سے گھر واپسی کے دوران دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہوئے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی خدمت کا جذبہ ہر وقت زندہ رہتا ہے. انسپیکٹر عبدالرزاق اور کانسٹیبل رضا محمد جم شہید بلوچستان کانسٹیبلری سے وابستہ تھے. وہ 18 جولائی 2025 کو مستونگ میں اپنی گاڑی پر حملہ کے دوران شہید ہوئے. ڈی ایس پی محمد یوسف ایکی شہید بہادر پولیس افسر 23 اکتوبر 2025 کو مستونگ میں چند دن لاپتہ رہنے کے بعد شہید حالت میں پائے گئے. ان کی شہادت اس خطرے کی علامت ہے جو اہلکار روزانہ دہشت گردی کے خلاف برداشت کرتے ہیں. میجر محمد انور کاکر شہید پشین کے بہادر سپوت بھارت کی پشت پناہی میں ہونے والے دہشت گرد حملے میں شہید ہوئے. کیپٹن وقار کاکر شہید کیچ کے رہائشی 15 ستمبر 2025 کو مند ضلع کیچ میں دہشت گردوں کے IED حملے میں شہید، اور ان کے ساتھ وہ تمام فرنٹیئر کور بلوچستان کے شہداء جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تاکہ بلوچستان میں امن و استحکام قائم رہے اور پاکستان مضبوط رہے. بلوچستان کے سیاسی رہنماؤں
میں نواب سراج رسانی شہید ایک نمایاں نام ہے۔ وہ 13 جولائی 2018 کو دہشت گرد حملے میں 128 دیگر افراد کے ساتھ شہید ہوئے۔ انہوں نے فخر سے کہا تھا، میں سراج خان رسانی بلوچ ہوں اور پاکستان کی حیثیت سے مروں گا۔ ان کے صاحبزادے میر حکمل رسانی شہید بھی 2011 میں مستونگ کے ایک فٹ بال گراؤنڈ میں گرینیڈ حملے میں شہید ہوئے، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ حب الوطنی ان کے خون میں شامل تھی۔ جسٹس نور محمد مسکانزئی، سابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ کے سربراہ، 14 اکتوبر 2022 کو BLA دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہوئے۔ جسٹس میر محمد نواز مری شہید، بلوچستان ہائی کورٹ کے جج، 7 جنوری 2000 کو کوئٹہ میں شہید ہوئے۔ وہ دیانت اور جرات کی علامت تھے۔ ان کی شہادت میں اس بات کا ثبوت ہے کہ انصاف کی شمع دہشت گردی کے اندھیروں میں بھی روشن رہتی ہے۔ یہ بلوچستان کے وہ ہیروز ہیں جنہوں نے اپنے لہو سے پاکستان کے پرچم کو سرخ و سبز رکھا ہوا ہے۔ یہ ہیں بلوچستان کے حقیقی ہیروز، وہ بہادر سپوت جنہوں نے پاکستان کی وحدت اور امن کے لیے اپنی جانیں قربان کی، جبکہ BLA، BLF اور دوسرے کالعدم تنظیمیں اپنے دہشت گردوں کو ہیرو بنا کر پیش کرتی ہیں، جنہوں نے بلوچستان میں صرف تباہی، قتل و غارت، اغوا اور خوف پھیلایا ہے۔ یہی عناصر بلوچستان کے امن اور پاکستان کے مستقبل کے اصل دشمن ہیں، لیکن پاکستانی قوم ان کے بیانیوں کو مسترد کرتی ہے۔ قوم ان شہداء کو سلام پیش کرتی ہے جو فوج، پولیس، عدلیہ اور عوام میں سے تھے اور جنہوں نے وطن کے دفاع میں جان نچھاور کی۔ ان کی قربانیاں پاکستان کا فخر اور امن و ترقی کی بنیاد ہیں۔